بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوافل کی فضیلت۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان المبارک میں نوافل کا ثواب فرضوں کے ثواب تک جا پہنچتا ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ فرائض کے علاوہ سنن اور نوافل کا بھی ذوق و شوق سے اہتمام کریں۔ نماز اشراق۔ نماز اشراق کا وقت سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے۔ 2 یا 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، جن کا ثواب ایک حج و عمرہ کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی پھر وہی اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ گیا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل کا لفظ 3 بار ارشاد فرمایا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ آگ پر حرام کر دیں گے کہ اسے کھائے۔ نماز چاشت کی فضیلت۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چاشت کی 2 رکعت پڑھی تو اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، جس نے 4 رکعت پڑھی تو اس کا نام عبادت گزار بندوں میں لکھا جائے گا، جس نے 6 رکعت پڑھی اس دن اس کی کفایت کی جائے گی، جس نے 8 پڑھی اسے اللہ تعالیٰ اطاعت شعاروں میں لکھ دیں گے، اور جس نے 12 رکعت پڑھی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ ہر بار سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا ایک صدقہ ہے، اچھی بات کا حکم کرنا ایک صدقہ ہے، بری بات سے روکنا ایک صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے چاشت کی 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہے جنہیں انسان پڑھ لیتا ہے۔ چاشت کی نماز کی رکعت کی تعداد، یعنی تعداد رکعت نماز چاشت۔ چاشت کی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ حدیث ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جس میں 2 سے 12 رکعت کا ذکر ہے پیچھے گزر چکی ہے۔ حضرت معاذہ العدویہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی عموماً 4 رکعت پڑھتے تھے اور کبھی اس سے زیادہ بھی پڑھتے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن میرے گھر تشریف لائے، غسل کیا اور 8 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے کبھی اس سے ہلکی پھلکی نماز نہیں دیکھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں بھی رکوع و سجود پورا کر رہے تھے۔ فرماتی ہے کہ یہ چاشت کی نماز تھی۔ چاشت کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور زوال تک رہتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ دن کی چوتھائی حصہ گزرنے کے بعد پڑھے، جیسا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، یعنی چاشت کی نماز اس وقت سے شروع ہوتا ہے کہ جب اونٹنے کے بچے کے پاؤں گرمی سے جھلسنے لگے۔ فائدہ، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صلاۃ ضحیٰ یعنی چاشت کو صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے۔ نماز اوابین۔ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی اور اس کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلاۃ الاوابین کا وقت اس وقت سے ہے کہ جب نماز مغرب پڑھ کر فارغ ہو اور عشاء کا وقت آنے تک رہتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں، اور یہ صلاۃ الاوابین ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔